مسجد کے اندر کی زندگی مسجد کے باہر کی زندگی کے برابر ہو جائے تو نماز قائم ہو گئی۔ اگر جائز کمائی ہو تو لنگر پکانے سے بہتر کوئی شے نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی شے نہیں ہے کہ آپ اپنی جائز کمائی غریبوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ تو سخاوت ہے اور اللہ والا کام ہے۔ اس شخص کی زندگی سب سے بہتر ہے کہ جس کے ساتھ دوسروں کی زندگی بہتر گزرے، اور اس شخص کی زندگی سب سے بدتر ہے کہ جس کی زندگی سے دوسروں کی زندگی اجیرن ہو۔ آخر مر جانے کے علاوہ انسان کو اور کیا کرنا ہے؟ جن کو تم کندھا دیتے ہو ان کا غم اتنا ہوتا ہے کہ آرام سے مٹی ڈال کے آ جاتے ہو، دفن کرنے کے بعد فراغت سے بیٹھ جاتے ہو جیسے کسی کو دفن ہوتے نہیں دیکھا۔ اپنے استعمال میں آنے والے رزق کو مناسب استعمال کرنا بھی عبادت ہے۔ جب تک اپنا دل بیدار نہ ہو باہر کی کوئی مدد بیدار نہیں کر سکتی۔ آج کا بد کل کا نیک ہو سکتا ہے اگر اس کو استغفار کی توفیق مل جائے۔ یاد کا نام زندگی ہے اور بھول جانے کا نام موت ہے۔ ہمارا ہونا کس کام کا اگر ہمارے نہ ہونے سے کسی کو کچھ فرق نہ پڑے؟ محبت کتاب سے نہیں بلکہ عطا سے ملتی ہے۔ ہماری آج کی آسائشیں پچھلے زمانوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ یا اللہ سچ بولنے کی توفیق دے یا چپ رہنے کا حوصلہ دے۔ ایک توبہ سے 70 سال کا کافر مومن ہو سکتا ہے۔ جہاں معاف کرنا مشکل ہے اگر معاف کر دو تو وہی اللہ کا فضل ہے۔ مانگو گے تو ملے گا، کھٹکھٹاؤ گے تو کھلے گا، تلاش کرو گے تو پالو گے، مایوس نہ ہونا یہ کفر ہے۔ انسان کی خدمت کے لیے ہی تو بنا ہے۔ عبادت خدا کی، محبت حبیب خدا کی، خدمت انسان کی اور عاقبت اپنی۔ دن منانے سے بات نہیں بنے گی، دل کو صاف کرنے سے بات بنے گی۔ آپ میرے ملنے کے لیے آتے ہو، اب یہ ہوگا کہ میرے ملنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی، یا میرے ملنے کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اگر تبدیلی نہیں آئی تو یہ ملاقات جھوٹ ہے، اور اگر آپ کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے تو یہ واردات ہے۔ نیند کی قیمت اس سے پوچھو جس کو نیند نہیں آتی۔ نیند ہی زندگی کے دسترخوان کی سب سے اہم، سب سے لذیذ اور سب سے میٹھی ڈش ہے۔ یہ اندیشہ نہ کرو کہ لوگ مار ڈالیں گے یا کھا جائیں گے، تو اگر آپ کو اللہ نے بچایا ہوا ہے تو آپ کو کوئی نہیں کھا سکتا۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شکرے، باز اور شاہین چاہے جتنا بھی ہو جائیں لیکن چڑیا اپنی جگہ زندہ رہے گی۔ بچانے والا بچاتا ہے، ورنہ آپ کو کوئی کمزور چیز نظر ہی نہ آتی۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے زمانے میں کمزور انسان زندہ رہے ہیں۔ آپ جو کمپنی رکھتے ہیں وہ آپ کے کردار کو متاثر کرتی ہے۔ دانش مندی سے انتخاب کریں۔ ہمارے پیشے، ہمارے مرتبے، ہمارا مال، ہمارے اثاثے ہماری فطرت نہیں بدل سکتے۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا، خواہ وہ کہیں بھی فائز ہو، سخی سخی ہوگا، خواہ وہ غریب ہو۔ والدین کی خدمت، استاد کا ادب، سائل اور یتیم کی دعا سکون قلب کے ذرائع ہیں۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنوائے سکون نہیں پائے گا۔ طاقتور حقوق ادا کرتا رہے تو طاقتور ہی رہے گا، حقوق نہ ادا کرنے والا ظالم کہلائے گا، اور ظالم سے طاقت چھن جائے گی۔ یہ قدرت کا اصول ہے۔
انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ زندہ دل لوگوں کی باتیں مردہ دل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ نے جسے طاقت دینا ہوتی ہے اسے پہلے تسلیم کا شعور دیتا ہے۔ اگر تسلیم نہ ملے اور طاقت مل جائے تو انسان فرعون بن کے مرتا ہے۔ آدمی جوان کب ہوتا ہے؟ جب وہ آئندہ کے خواب دیکھے۔ آدمی بوڑھا کب ہوتا ہے؟ جب وہ گزشتہ چیزیں یاد کرے۔